زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ بے شک۔ وسیم بھائی یہ کوٹ ہے اشفاق احمد صاحب کا میرے سامنے، تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا کہ ڈو یو تھنک کہ زندگی واقعی اتنی مشکل ہے؟ بالکل، اصل میں دنیا کی سب سے جو غیر یقینی چیز ہے نا وہ زندگی ہے، اور سب سے یقینی چیز موت ہے۔ تو زندگی میں نا وہ ارادے ٹوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم آتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا مشکل ہی ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جانا تو ہم نے ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا۔ تو وہ جو کام میں مصروف عمل، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے کام کر رہا ہے، جو مصروف ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر، اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ وہ حضرت واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس میں نا بڑا لیسن ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت، سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے، صحیح۔ اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو سختی کے بعد آسانی ہے۔ اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو، ہوپ فل رہتے ہو، تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں۔ کیا بات۔ وسیم بھائی اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں، ایسے ایسے غم ہیں، یعنی لوگوں کی جب سٹوری سنتے ہیں، اور اوور آل ورلڈ میں دیکھ لیں آپ، اور جو ہسٹری میں پاسٹ میں ہوا ہے، مطلب ایسے ایسے غم آپ کو نظر آئیں گے نا کہ انسان رو پڑتا ہے کہ یار باقی دنیا میں بڑا غم ہے۔ لیکن اگر ہم یہیں پہ رک جائیں نا کہ بس دنیا میں بڑا غم ہے، زندگی بہت مشکل ہے، تو پھر تو ہوپ لیسنس ہے، پھر تو جو ہے نا وہ ایک ڈارکنس ہے، ایک اندھیرا ہے۔ دیٹس وائی آئی سے ٹو پیپل کہ دیکھو جو ایتھیزم ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس وی آر آل ہیئر اینڈ وی آر ڈومڈ، اور بس ٹھیک ہے، سفرنگ بھی ہے، کیوس بھی ہے، ڈارکنس بھی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ بٹ جب تک اسلام ہمارے پاس ہے نا وسیم بھائی، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، جیسے آپ نے کہا نا ایکسیپٹنس، اللہ نے ہمیں ایکسیپٹنس دلائی ہے کہ دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ دنیا ایک مشکل کی جگہ ہو، یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی، وی ول ٹیسٹ یو، ہم دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی خوف کا انفیکٹ ذکر ہے کہ خوف سے ٹیسٹ کریں گے۔ آئی تھنک انگزائٹی میں خوف کا ایلیمنٹ کافی جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے۔ پھر لاس آف لائف سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے، لاس آف فروٹ سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے، لیکن وبشر الصابرین۔ اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے، اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ نماز ہے، پھر صبر ہے، تو ہاؤ امیزنگ از دا فلاسفی آف آور ریلیجن۔ بالکل سبحان اللہ۔ اور جو ایتھیسٹ سے جو نہ ماننے والا ہے، وہ میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ بیچارہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے۔ سبحان، ٹھیک ہے نا۔ تو تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں وہاں پہ پہنچائے گی جہاں تسلیم پہنچائے گی آپ کو پہلے۔ تو جو سرنڈر کرنا ہے نا، یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے۔ ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت، تو انہوں نے کہا کہ پورا سرنڈر کرنا ہے۔ تو جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرنڈر کیسے کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پورا سرنڈر کرو، تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ جب آپ پورا سرنڈر کرتے ہو نا، یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا۔ تو یہ جو اللہ ہے نا، یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے، اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو۔ وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں بک رہا، تو دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مکان نہیں بکے گا، جاؤ۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں، وہ مکان بک جاتا ہے۔ تو وہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا، صحیح، اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا، صحیح، تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے۔ سبحان، دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے، کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے۔ تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو، وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے، جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ صحیح بات۔ اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے، کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا۔ وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے، اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کو نفی کرتا ہے۔ تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے، یقین نور ہے، شک اندھیرا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا، تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا، تم بھی وہ یقین پیدا کر لو، تمہیں بھی علم مل جائے گا۔ زبردست۔ تو یہ جو شک ہے نا، وسوسہ، یہ آج کل بڑا کامن ہے کہ یہ لوگ اسی وجہ سے نا اندھیروں میں ہیں۔ جی، تو شک کی وجہ سے، بالکل۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی نا کہ انسان جلد باز ہے، اس میں مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے۔ سورہ معارج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا، جلد باز ہے۔ جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے۔
इल्ला अलमुसल्लीन एक्सेप्ट दोज हु ऑफर सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने सोल्यूशन भी सुभान साथ अल्लाह। बता दिया कि नहीं, सुभान अल्लाह। नमाज तुम्हारी इन चीज़ों को चेक करेगी, सुभान अल्लाह। सजदा करो अल्लाह के आगे, और वही आपके वाली बात है कि यकीन। और मैं तो समझता हूँ वसीम भाई कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं ना, वो अल्लाह की ज़ात पे यकीन दिलाने के लिए तो आते हैं बिल्कुल। कि देखिए हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं। इंसान पे कभी कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। दिस इज़ वेयर, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था ना कि मैंने तो अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। बेशक। तो अगर ये चीज़ें होती ना वसीम भाई, तो कैसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानते हैं, अल्लाह की पावर का हमें कैसे एहसास होता है? बिल्कुल। इशफाक अहमद साहब की बात से आपने स्टार्ट किया था तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक शख्स उनके पास गया और कहा कि इशफाक साहब कोई ज़िंदगी आसान करने की टिप दे दें। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मौत आसान करने की टिप ना दूं। तो कहते हैं चले वही दे दें। कहते हैं अगर तुम अपनी मौत आसान करना चाहते हो तो जाओ किसी की ज़िंदगी आसान कर दो। अल्लाह, तो जो अल्लाह का काम करने वाले होते हैं वो गिला नहीं करते, Amazing, वो amazing, शुक्र करते हैं amazing. और लोगों के काम आते हैं। Amazing, वो amazing. सारे काम जो है ना वो अल्लाह पे नहीं डालने, अल्लाह के सही। बहुत सारे काम हैं सही। जो हमने करने हैं। और दूसरा ये कि ख्वाहिशात, ये जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, ये जो फ़ानी चीज़ों की मोहब्बत है, आपको जीते जी फ़ानी कर देती हैं। और ये जितना कुछ भी है ना, वो एक शेर है कि तेरे सिवा करूँ पसंद क्या तेरी कायनात में, दोनों जहां की नेमतें कीमतें बंदगी नहीं। तो अल्लाह जो है ना उसको हमने किसी चीज़, किसी लालच से हट के सिर्फ अल्लाह क्योंकि इबादत के लायक है और अल्लाह खालिक है, और हमने अपने हालात को नहीं देखना, बस हमने मानना है। अमीर इंसान अगर अल्लाह से दूर है तो अमीरी उसके लिए आजमाइश है, गरीब इंसान अगर अल्लाह से दूर है तो गरीबी उसके लिए आजमाइश है। बेशक। बल्कि वो एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि जो गरीब है ना वो भी गनी हो सकता है, वो गरीब गनी है जिसकी अमीर के माल पे नजर नहीं है। तो अब वो देखे ना कि कितना आसान है हमारे लिए ना, जबरदस्त। लेकिन यही है कि उसको प्रैक्टिस करना। और फिर यही है कि जो कामयाबी का हमने जो एक मयार रख दिया वो सिर्फ यही है कि बैंक बैलेंस और यही सब जी, कुछ। जी, तो इंसान भी बेचारा ना बड़े बड़े घर बनाता है और सोता उसी एक छोटी सी तंग सी जगह पे है, बिस्तर पे, जितनी उसने कब्र में सोना है। सही बात। और ये है कि वो हज़रत कहते हैं कि जो चीज़ें तुमने अपने मरने के बाद वैसी छोड़ जानी उसको अपनी ज़िंदगी में क्यों ना छोड़ दो। एक और जगह कहते हैं कि जिनको तुमने अपने मरने का गम दे के जाना है उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ तो दे जाओ। तो ये जो है ना अमल, मसरूफ़ अमल होना है और इर्द गिर्द के लोगों के काम आना है। जी। इट सम्स इट ऑल अप माशाल्लाह। मुझे वसीम भाई एक सहाबिया बल्कि उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अभी रिसेंटली मैं सीरा की क्लास में उनका जिक्र आया उम्मे सलमा का, जब हिजरत का टॉपिक आया। उम्मे सलमा के शौहर थे अबू सलमा, और इनके एक ही बेटे थे। इनके बेटे की उम्र 2.5-3 साल थी। तो ये दोनों ने माशाल्लाह हिजरत हबशा भी की, और जब मदीना हिजरत फरमा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुक्म आया तो ये और इनके हस्बैंड और इनका बेटा जो है वो हिजरत के लिए निकले। तो हुआ ऐसे कि कुरैश मक्का वाले आ गए और उन्होंने कहा कि अबू सलमा तुम तो जाओ, तुम कुरैशी नहीं हो, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये जो औरत है ना ये कुरैश की है, ये और इसका बेटा यहीं रहेंगे। तो उन्होंने धमका के, मतलब जाहिर है कि उनके पास वो वेपन्स वगैरह थे, उन्होंने दोनों को जुदा कर दिया, हस्बैंड वाइफ। अब आप सोचें कि कितना बड़ा ट्रायल था ये उम्मे सलमा के लिए कि उनका शौहर उनसे जुदा हो जाता है, बेटा उनके पास है, और शौहर फिर जाहिर है हिजरत की तरह हिजरत कर जाते हैं। उसके बाद उनके जो शौहर के कबीले वाले हैं वो आ जाते हैं और वो आके लड़ते हैं कुरैश मक्का से और कहते हैं कि जी ये हमारी औलाद है, इसको हम लेंगे, औरत तुम रखो, औरत से हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये बच्चा हमारी औलाद है। और लड़ाई होती है यहाँ तक कि एक तरफ से वो खींच रहे होते हैं, एक तरफ से कुरैश मक्का बच्चे को खींच रहे होते हैं, और बच्चे का ना आर्म डिसलोकेट हो जाता है। तो वो चीख उठती हैं दर्द से उम्मे सलमा और कहती हैं कि खुदा के लिए बस तुम ले जाओ इसको, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। यानी माँ का दिल आपको पता है कैसे तड़प उठती हैं। और रवायात में आता है वसीम भाई के बच्चा वो ले जाते हैं, 6 माह उम्मे सलमा वादियों में जा के रोती हैं, 6 मंथ्स ये पूरा पीरियड बताया कि डेली रात को जाके उन वादियों में रोती हैं जाके। यानी आप देखें किस एंग्विश और किस पेन में वो मदर होगी कि शोहर भी, लेकिन होप था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रही थी ना, और उन्हें पता था कि अल्लाह की तरफ से टेस्ट है और मेरी नियत थी, मेरे शोहर की नियत थी, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना, हिजरत करनी। That kept her alive, mashallah. That kept her moving on daily, you know, getting up with a motivation and hope. Although बंदा रोता है बहुत, जैसे मैंने कहा 6 माह वो रोती रही। फिर हुआ ये कि उनके जो लोग थे उन्हें उन पे तरस आया कि ये बहुत रोती हैं, 6 माह रोती रही ज़ाहिर। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की और सुलह सफाई करा के उनका बच्चा उनको वापस लौटा दी, और फिर उन्हें इजाज़त भी दे दी गई कि जी आप जाएँ हिजरत करें, और वो हिजरत करके गई हैं। और वसीम भाई हमें ये पता है कि उनके शौहर की डेथ फिर हो जाती है अबू सलमा की, और इनकी दुआ बड़ी मशहूर है उम्मे सलमा की। जब इनके शौहर की डेथ होती है तो कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरन मिन्हा। कि अल्लाह, एक तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तो ज़ाहिर है मीनिंग हमें पता है, और अल्लाह इससे बेहतर अब चीज़ मुझे जो अता करी, जो मेरा लॉस हो गया। तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मुझे लगता था कि अबू सलमा से अच्छा हस्बैंड मुझे नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली बहुत उनका एक गहरा ताल्लुक था आपस में, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इट ऑल लेड टू वेयर। आप देखें कि शी इज़ दी उम्महात फ्रॉम दी उम्महातुल मोमिनीन, जन्नत में माशाल्लाह वन ऑफ दी चीफ्स ऑफ वुमेन, औरतों की सरदार भी
ظاہر ہے تمام امہات المومنین. تو دیکھیں ایک ٹائم پہ شی واز کرائنگ ڈیلی اینڈ شی ڈیڈنٹ نو کہ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہے، لیکن اللہ پہ چھوڑ دی کہ اللہ بس اب تو سنبھال لے. اور اس کے بعد دیکھیں ویئر اٹ اینڈڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب. سبحان اللہ. اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لی اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے، یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، حضرت ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا یہ دنیا ہے، یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. دل جو ہے نا وہ دین ہے، یہ کچھ دینا چاہتا ہے. جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے، جب تک آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے، دینے کا جذبہ ہے، آپ کے اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی. ہم جو ہے نا یہ بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ بھئی ہماری دنیاوی یہ جو پرابلمز ہیں. بلکہ حضرت کو ایک جملہ تو اسے تو میں بالکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. اور کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. جو یہ جو پیسے کی محبت بالکل ایسی بالکل. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا. تو لیکن وہ پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسیس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات. یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی، یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہے یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ، دے آر ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم، دا موسٹ وائز، اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے، بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو، وہی آپ کی والی بات کی یقین ہے، شک نہیں ہے رب کی ذات میں. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائف میں دیکھیں وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں. تو وہ بٹر بن گیا، ریونجفل بن گیا، وینجفل بن گیا، اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے، اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی ایگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا، تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس، کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے. تو یہ بات آ جا کے وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا. میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی بات اپنی پرسنل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے، ویسے ہی کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کسی وجہ سے، تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے، ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے چلتے رہتی ہیں چیزیں، تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. تو انہوں نے ایک بات کی، اتنا اسٹرانگ جملہ وسیم بھائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن کے. شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لیے پریشان ہیں نا بیکاز یو لو می، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کرتا ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس سینٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں ایک حد تک. اللہ انفائنائٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے نا اپنی مخلوق سے پیار، تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے؟ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. بے شک میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے انسانی سطح پہ، لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے. تو یہ جو ہے کہتے ہیں نا ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. مجھے اکثر جو ہے کالز آتی ہیں، میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں. اس دن ایک لڑکی کی کال آئی، وہ 2.5 سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری دعاؤں کا سارا ذخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے. اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نیکی ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوئے سارے نا. خیال میرا بنتا گیا کہ لیٹس سے اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو حج مقبول کا ثواب ہے. کہ کیا مطلب
ویزا لگے گا نہیں لگے گا، جاؤ گے نہیں جاؤ گے، لیکن صرف مسکرا کے دیکھنے سے تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. جی جی یہ انسان کو آپس میں فساد میں ڈالتا ہے. اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، بیویاں کال کرتی ہیں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو آخر میں جب وہ 15 منٹ پوری 20 منٹ جب کھل کے برائی کر لیتے ہیں اور جب وہ چپ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے، خام سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر ان کو اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے پاس ایک نشئی آیا جی، تو انہوں نے اس کو ساتھ بٹھایا. کچھ عرصے بعد نا اس نشئی کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا، آپ نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، میں نے صرف محبت کی تھی. سبحان اللہ. تو یہ جو زمینی سفر ہے نا، اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. صحیح بات. اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کے ذریعے چلو تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. ہم صرف یہ جو اپنی ذاتی نفرت ایک ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہوتا ہے، زہر آپ کے اپنے جسم میں پھیلتا ہے اور پھر بڑھتا ہے اور پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زہر آلود کر دیتا ہے، اتنا بوجھل کر دیتا ہے کہ صرف چند لوگوں کا چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. جی. تو اگر آپ نے دل میں کوئی بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں نا تو ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فوری معاف کریں. صحیح بات. کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے جا کے معافی مانگنی تو جا کے ان کو معاف کریں. اور نادان ہے جی، یہ لوگ نادان ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان نادان ہے. جی. تو آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارا کرنا نہیں سکھا رہی تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑا بنیں اور معاف کریں. جی یہ چھوٹی سی زندگی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ کشتی میں اگر سوراخ ہو جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو کشتی میں تمام سوار لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو کشتی گزر رہی ہے، زندگی چلی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. حقیقت میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. تو جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزاریں اور آپس میں صلح کریں. اور بس یہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور گزارا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. بہت زبردست بات. میں وسیم بھائی کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی امید ہے. بیسیکلی یہ کوٹ ہے جی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاؤ پاورفل اے کوٹ دس از وسیم بھائی کہ نو میٹر. دیکھیں نا اللہ نے یہ درخت کا جو کوٹ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اللہ کا تعارف اسے ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخت کی سی. سورہ ابراہیم آیت نمبر میرے خیال 24-26 الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال، اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال، وہ ایک درخت کی سی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی، اور پروڈیوسنگ فروٹ، گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائمز، اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت. تو یہ اتنا زرخیز درخت ہے نا، یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعارف کا کانسیپٹ ہے، یعنی the strength it gives you کہ who is اللہ. یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت بہار ہے، اور جو مرضی ہو جائے، اس کے پتے جھڑ جائیں، اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اینڈ دیٹ از دی اسٹرانگ عقیدہ آئی بلیو. تو اگر آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں، ڈپریشن، سوسائڈ بہت عام ہے ان میں. وائی؟ بیکاز یہ جو نعمت ہے نا، توحید کی نعمت، یہ پھر مسلمان ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلمہ ہے ہی اظہار یقین. جی پورا کلمہ ہے ہی اظہار یقین. اور ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا. صحیح. تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے، آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے، نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے، اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے، ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے، رعایت، بہترین رعایت، اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا. تو یعنی کہ اتنی امید ہے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے، سوچتا ہے بار بار منفی، تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں دیکھیں، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں، تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو، دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں. بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو
کہ شیطان تو میں نماز کے لیے اٹھائے. تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا, وہ اس کی فجر قضا ہو گئی, وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا, صحیح بات, کہ یہ نہیں کہ یہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے, ایک نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے. تو بس یہی ہے نا, زندگی سادہ رکھنی ہے, خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, 2-3 ماہ پہلے, تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی, تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے, کچھ اپنے ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں نا, تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے, تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ. تو میں آڈیو سن رہا تو اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا, میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دی, اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہو. بالکل بالکل. تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے, تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں. صحیح. اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک اسٹینڈرڈ, جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا, اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی, حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ تو بالکل اتنی کو بڑا کروڑوں لوگوں سے ابھی بھی بہتر ہے. بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس, کلمہ ہے آپ کے پاس, اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا, کہ والدین کا باقی حق تو تم کیا ادا کرو گے, ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا. کیا لوگ کتنا بھاگتے ہیں, جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں جی, وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں, کتنا دوڑ کے آتے ہیں, کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں. تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں, ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے.